اور ہم لوگوں نے بھی، کیونکہ انہوں نے بھی ایفیڈیوٹ دیا، ہم لوگوں نے بھی اپنے جواب داخل کیے ہیں، تو اس میں تو یہی ہے کہ اب 15 مئی میں یہ سنا جائے گا. 15 مئی میں دوبارہ سنوائی ہوگی، مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نئے چیف جسٹس آئیں گے ان کی بینچ اب سنوائی کرے گی. جی نئی بینچ بنا دی. یہ سنوائی کرے گی. کورٹ نے یہ بھی کہا کہ حلف نامہ داخل جو سرکار نے کیا اس کو ابھی پوری طریقے سے دیکھا نہیں گیا. جی دیکھ رہی تھی نا کہ حلف نامہ جو میں نے پہلے بتایا، حلف نامہ جو دائر کیا گیا ہے وہ ابھی پوری طریقے سے دیکھا نہیں ہے، اور نئے چیف جسٹس جب آئیں گے ان کی بینچ یہ طے کرے گی، سنوائی کرے گی، اور 15 تاریخ کے آس پاس اس کی اگلی سنوائی ہوگی، جو ابھی تک اندر خانی. حالانکہ یہ کورٹ کا بھی کوئی آدھیکارک روپ سے یا آرڈر ابھی فی الحال نہیں آیا ہے. جی بالکل سید مبشر، بے حد اہم خبر آپ نے ہمارے تمام ناظرین تک پہنچائی ہے. امانت اللہ خان صاحب سے جس طرح سے بات چیت ہوئی ہے اس میں یہ صاف ہو گیا ہے کہ اب 15 مئی تک کا انتظار کرنا ہوگا. سید مبشر، اور وہاں پہ جو ہلچل نظر آ رہی ہے اس سے بھی ہمارے ناظرین کو روبرو کروائیے. بالکل، میں کوشش کرتا ہوں کہ کئی سارے جو ایڈوکیٹس ہیں وہ اب باہر نکل کر آ رہے ہیں، کیونکہ ابھی سنوائی چل ہی رہی ہے. 2 سے 5 منٹ کے اندر ہی یہ تصویر بھی کلیئر ہو جائے گی کہ کیا کچھ ایگزیکٹ ہے. حالانکہ امانت اللہ خان نے اپنی طرف سے بھی ایفیڈیوٹ داخل کیا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس طریقے سے سنوائی ہونی ہے ان کا بھی پکش سنا جائے، کیونکہ 5 جو ہے پٹیشنز کو خالی انہوں نے لسٹڈ کیا تھا اور اسی کی بنا پر سنوائی ہوگی. امانت اللہ خان کے جو ایڈوکیٹ ہیں وہ ساتھ میں ایک بار ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. سر، آپ کورٹ میں تھے، کیا کچھ کہا کورٹ نے ایگزیکٹ؟ تھوڑا سا اگر ڈیٹیل بتا پائے تو. جی دیکھیے، کورٹ میں جو ایفیڈیوٹس وغیرہ آئے ہیں سب ابھی کورٹ نے اس کو دیکھا نہیں ہے، اور دوسری چیز ہمارے جو ایڈوکیٹس ہیں انہوں نے کہا کہ اس کو ڈیٹ لے لی جائے، کیونکہ ابھی جو ہے جو پروسیڈنگس ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے. گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے. بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے. ان ملونوں کو ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کو فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملین شروں کی معاملین چین سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے، ان منافقوں کی منافقت سے محفوظ رکھے. اللہ آپ لوگ کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے. بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بچا واقف ہیں. لیکن یہ آپ کا بھائی آپ کو دیش کی ہی خبر سناؤں گا، کیونکہ اس وقت جو دیش میں ہمارے جو اٹھا پٹک جو ادھم مچے ہوا ہے، جو اتیاچار ظلم کا بازار گرم ہے، اسی کے اوپر بولوں گا. وقف امینڈمنٹ بل کا معلوم 5 مئی کا ہم بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، لیکن یہ تو ہم کو معلوم ہی تھا کہ جو ہے پھر ہم کو لولی پاپ دیا جائے گا. سمجھیں، یہ ہم اچھی طرح جانتے تھے، کیونکہ اب ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. بھائی وقف کا جو یہ لوگ بل پاس کرائے، اب سپریم کورٹ کو بھی کہنے کے لیے، ججمنٹ دینے کے لیے، اتنی جلد بازی کرنے کے لیے کچھ ایشو نہیں ہے. حالانکہ یہ لوگ 750-800 پیجوں کے ایک فائل دائر کرے سرکار کی طرف سے کہ ہماری بھی سنو، ہمارا بھی پڑھو. اب اتنا ٹائم تو اس کے پاس چیف جسٹس کے پاس نہیں ہے. اب 15 تاریخ کا، پھر 15 مئی کا جو ڈیٹ دی گئی ہے ہیئرنگ کی، تو 15 تاریخ کو جو ہے سب فیصلہ بول رہے آتا، لیکن میں بول رہا ہوں کہ نہیں آئے گا. 15 کو بھی تاریخ ہی ملے گی، پھر کوئی نئی تاریخ ہوگی. کیسا بھی یہ مئی کا مہینہ کیسا بھی کھینچا جائے گا. اب اس کے مد نظر میں آپ لوگوں کو ایک چیز صاف کر دو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ ہماری بہت بڑی جیت ہونے جا رہی ہے. یہ ایسا دھوکہ جیسا بابری مسجد کا جیسا ہم نے کھائے نا، ویسا نہیں کھاتے. ان کو بھی پتا ہے، اب کوئی خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے، ان کو پتا ہے. کیونکہ یہ ایک مسجد کا مسئلہ نہیں ہے. بابری مسجد کو شہید کر کے اتنا پریشان ہوئے تھے انہوں. یہ پورے ہندوستان کی مسجدوں کے اوپر بات آ گئی بھی ہے، پورے قبرستانوں پہ بات آ گئی بھی ہے، پورے عبادت گاہوں پہ، پورے درگاہوں پہ، پورے ہر چیز پہ بھائی جو بھی وقف پراپرٹیز ہے. اب یہ الگ بات ہے، ہمارے کچھ لوگ اس سے یہ سوالات یہ کر رہے ہیں، جبکہ یہ نامناسب اور ناواجب ہے. اس کی وجہ میں یہ بتا دوں میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اب یہ وقت وہ نہیں ہے
وہ غریبوں کو جو ہے تو تھوڑا دے دیا جاتا اگرچہ تو وہ لوگ باہر نکل کے روڈ پہ آتے تھے. یہ بات وہ نہیں ہے میرے عزیز دوستو. وہ کیا کرے کون کھائے وہ چیز میں جانا نہیں ہے. اب 250 ہم کو بچانا ہے اور ہمارے وقت معاملے میں ان کی عمل دخل ان کا ٹھیک نہیں ہے اور یہ کلکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے اور یہ غیر مسلم کو ہمارے ممبر وقت کا ممبر نہیں بننا چاہیے. اگرچہ ایسا کوئی نکالتے ہیں وہ لوگ تو ٹیمپلوں کے لیے چرچوں کے لیے گرودواروں کے لیے بھی کرنا چاہیے. کوئی مسلمان کو وہاں پہ رکھنے کی اجازت دیتے ہیں یہ لوگ. رکھیں گے یہ لوگ, سہیں گے یہ لوگ, برداشت کریں گے یہ لوگ؟ ہرگز نہیں کرتے, ہرگز نہیں کرتے, نہ مانتے. تو اس لیے ہم بھی نہیں مانتے یہ چیز کو. اس لیے ان چیزوں کو ابھی ہم کو لانا نہیں ہے کہ ان کو نہیں ملا ان کو نہیں ملا, غریبوں میں بانٹ دینا تھا, سب امیراں لوٹ لیے, سب لوٹے لوٹ لیے ہوں گے بھائی. ان کا جواب ان کو دینا ہے, لیکن ہے سو تو ہم کو حفاظت کرنا ہے ہمارے قبرستانوں کے لیے, ہمارے مساجد کے لیے, ہمارے عیدگاہوں کے لیے, ہمارے مدارس کے لیے, ہمارے درگاہوں کے لیے. یہ تو ہے نا. تو ہے سو دیکھو وہ تھوڑی سی ان گنہگاروں کے لیے ہم ساری چیزوں کو جو ہے سو ان کے ہاتھ میں ان کے حوالے کر دے. یہ بالکل نامناسب ناواجب بات ہے. اس لیے میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, جو کہ پروٹیسٹ آپ کا پرامن طریقے سے جمہوری حق ہے, آپ کی ناراضگی آپ برابر ظاہر کر سکتے ہیں. کسی کے باپ سے کی جاگیر نہیں ہے, کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ کوئی بھی آ کے جو ہے سو اپنا چلا دے, اپنا دے دے, جو دماغ میں آیا, جو زبان میں آیا, جو ان کا دل بول رہا. وہ چیزیں چلنے والے نہیں ہیں, نہ کوئی ماننے کے لیے یہ چیز تیار ہوگا. اب ہمارے کو کیا میرے عزیز دوستو, میرے بھائیوں, اب ہم کو 15 مئی کا انتظار تو خیر کرنا پڑے گا. عدالت کا مسئلہ ہے, سپریم کورٹ کا مسئلہ ہے, لیکن جو سپریم کورٹ جو سوالات ان کو کرے انہیں وہ جوابات نہیں دے سکتے. وہ جوابات گورنمنٹ نہیں دے سکتی بھائی, کہاں سے دے گی اور کیوں کرے یہ لوگ؟ ان کو خود معلوم ہے یہ چیز, سپریم کورٹ کو بھی معلوم ہے, سرکار کو بھی معلوم ہے. ہم کو بغیر اس میں الجھے کے ایک چیز یہ بتاؤں, یہ امانت اللہ خان جو ایم ایل اے جو ہے وہاں کے جو کام کرے ہیں اور جو ان کی دیکھیے آپ نے, میں نے رکھا 1 منٹ 40 سیکنڈ کی اسپیچ جو انہوں نے خلاصہ کیا اس چیز کا, اس کے مد نظر ہم کو بالکل ایسے لوگ بھی ہیں جو دل و جان سے محنت کر رہے ہیں. اللہ کامیاب ضرور کرے گا. ایک ہے بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب جو پہلے دن سے سب سے پہلے سپریم کورٹ پہنچنے والے انہوں نے, سمجھے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم کو بڑی کامیابی ملنے والی ہے. وہ چیز بھول جاؤ بابری مسجد کے لیے جو ہمارے ساتھ غداری ہوئی تھی, سمجھے, نجیز حرکت ہوئی تھی, زیادتی ہوئی تھی, وہ اب نہیں ہو سکتی انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں ہم کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ. اس کے لیے ہم کو دعاگاہ ہونا ہے, دعا کرنا ہے کہ اللہ ہم کو کامیابی نصیب فرمائے اور اللہ ہمارے مساجد کی, ہمارے درگاہوں کی, ہمارے عیدگاہوں کی, ہمارے قبرستانوں کی حفاظت فرمائے. اور یہ جو کالی نظر جو رکھے اللہ ان کے دیدے نست نابود کر دے, ان کو زمین میں خاک میں ملا دے, ان کو بول کے بدعائیں دینا ان کے حق میں. بلکہ منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم.